آداب ناظرین، واشنگٹن ڈی سی سے ایک بار پھر حاضر ہیں ماروی سرمد اور انور اقبال صاحب. آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا انور صاحب. مہربانی. آغاز کرتے ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ بہت ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور 10-12 منٹ کے اندر ہم اپنی بات کو مکمل کر لوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو کورونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس زمانے میں کیا یہ ضروری نہیں کہ عوام کو انٹرنیٹ کی اور انفارمیشن کی سہولیات جو ہیں وہ مہیا ہوں، اور بہت ضروری ہے. نزدیک کیوں اہم ہے کہ اس وقت لوگوں کی انفارمیشن کے راستے کو روکا نہ جائے؟ نہیں نہیں، بہت ضروری ہے. یہ جو اپروچ ہے نا حکومتوں کا، یہ اصل میں برٹش کولونیل ڈیز کی نشانی تھی، اور اس وقت یہ ممکن تھا اس لیے کہ اس زمانے میں اگر لاہور ڈسٹرکٹ میں فسادات اگر ہوتے تھے ہندو مسلم، اگر وہیں پہ خبر کو روک دیں تو امرتسر میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ لاہور میں کیا ہوا ہے. آج کے زمانے میں بالکل ایسا ممکن نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن روکتے ہیں تو غلط انفارمیشن پھیلتی ہے. انفارمیشن نے پھیلنا ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انفارمیشن روک کے بعد چھپا سکیں گے کہ اتنے لوگ متاثر ہیں کورونا سے یا اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، آپ نہیں چھپا سکتے. لہٰذا پابندی لگانے کا میرے خیال ہے کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے علاوہ لوگوں کے اس وقت تو ذریعہ یہی ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کا. سوشل میڈیا اگر نہ ہوتا تو جس طرح کی پابندیاں اس وقت دنیا میں لگی ہوئی ہیں، لوگ فرسٹریشن سے یا تو سڑکوں میں باہر آ جاتے یا گھٹن سے مر جاتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور آپ اب دیکھیے، اگر اس موقع پر آپ انفارمیشن کے راستے بند کر دیں گے تو میرا خیال ہے اس سے تو حکومت کا اپنا نقصان اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر افواہیں پھیلتی ہیں. جو اور حکومت جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ تو خیر بہت ایکٹیولی رپورٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کئی بار ہمیشہ جب بھی وہ آتے ہیں سامنے تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ پینک نہیں پھیلے. تو پینک پھیلنے سے بہت گھبرا رہی ہے حکومت، اور اسی وجہ سے تقریباً تمام حکومتیں گھبرا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ترقی پذیر ممالک میں اور ایسے ممالک میں جہاں پہ جمہوریت کی روایت زیادہ مضبوط نہیں ہے وہاں پر اعداد و شمار کو بھی فج کر کے اور ان سے بھی کھیلا جا رہا ہے. لیکن یہ جو پینک پھیلتا ہے ریومرز سے، مختلف قسم کی افواہ ساز فیکٹریاں جب حرکت میں اسی وقت آتی ہیں جب آپ انفارمیشن لوگوں کی روک دیتے ہیں. تو جی. ماروی ایک بات دیکھ میں آپ کو بتاؤں. ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے مسلم دنیا میں. ہوں. روزے آ رہے ہیں کہ بھئی تراویح ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہوں. افطار پارٹیاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اجتماعی نمازیں ساتھ اکٹھے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ہوں. اب اس پہ حکومت نے ایک پوزیشن لیا ہے کہ آپ نہ کریں، اگر کریں تو کم سے کم تعداد ہو، کانٹیکٹ کا فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اب اس میں حکومت جو بھی کہے گی اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. سب سے زیادہ اثر اس بات کا ہوگا کہ اگر عوام کو یہ پتہ لگے کہ دوسرے مسلم ممالک میں اور دوسرے ملکوں میں مسلمان کیا کر رہے ہیں. مثلا امریکہ میں فقہ کونسل آف امریکہ ہے، ہوں. حنفی ہیں، فقہ جعفریہ والے ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ تراویح کی نماز یا جمعے کی نماز یا 5 وقت کی اجتماعی نمازوں کے بجائے ہم یہ کریں کہ جو انہوں نے کہا کہ حکومت کو کی بھی آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی، لیکن جو ہیلتھ آفیشلز آپ کو جو کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. تو اسی طرح کے تقریباً فتوے آئے ہیں وہ ایران میں، اسی طرح کے فتوے آئے ہیں سعودی عرب میں، اسی طرح کے فتوے آئے ہیں مصر میں، یو اے ای میں. تو اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی ہماری حکومت جو کہہ رہی ہے وہ غلط نہیں کر رہی، ساری دنیا کے مسلمان اس طرح سوچ رہے ہیں، تو اس کا لوگوں پہ اثر ہوگا. لیکن اگر آپ روک دیں گے تو صرف بات سب سے زیادہ مؤثر ان کی لگے گی جو حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن پہ کنٹرول کرنا ہمیشہ کانٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. جی ہاں. تو اس وقت جو آج کی جو خبر جس کا میں ذکر کر رہی تھی، ڈان میں بیک پیج پہ لگی ہوئی ہے، 2 کالم کی چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے، لیکن وہ خبر ہے بہت اہم. وہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ہمارا پارا چنار سے بچہ جو ہے اسٹوڈنٹ، ینگ نوجوان جو ہے وہ یہ معاملہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، اور وہاں پہ اطہر من اللہ صاحب نے ان کی یہ پٹیشن سنی. پچھلے ہفتے سنی تھی، اور پچھلے ہفتے اور یہ پٹیشن تھی کہ جو سابقہ فاٹا کے ایریاز ہیں جن کو ہم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا نام دیا گیا ہے قانون میں، یعنی قبائلی اضلاع،
تو قبائلی اضلاع کے اندر بہت ساری جگہوں پر انٹرنیٹ کی سہولت کو منقطع کیا جا چکا ہے، بالکل ویسے جیسا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے منقطع کیا ہے۔ تو یہ وہ اب ہمارا نوجوان ایک طالب علم جو ہے وہ یہ پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا، اور وہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ حکم دیا حکومت کو کہ وہ فوری طور پر انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کرے۔ آج ایک ہفتے کے بعد دوبارہ جو ہے اس کی سنوائی ہوئی، اسی پٹیشن کی ہیئرنگ ہوئی، اور معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک حکومت نے بحال نہیں کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب حکومت سے جواب طلبی کی ہے کہ آپ قبائلی اضلاع میں یہ کیوں بحال نہیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی جواب دیجیے، اور ابھی تک کوئی حکومت کوئی جواب بھی نہیں دے رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیوں اس موقع پہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اور حکومت کے کس انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس وقت لوگوں کی انفارمیشن ہی ختم کر دے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جہاں تک دیکھیے سب سے پہلی بات تو ایک عدالتی فیصلہ ہے اور مہذب معاشروں پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ عدالت کی بات مانی جائے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایک نیچے سے اوپر ایک روایت چلی آ رہی ہے، ایک رواج ہے کہ اگر تو عدالت کی بات ہمیں سوٹ کرتی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، لیکن یہ معذب معاشروں کا طریقہ نہیں ہے۔ معذب معاشروں کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت کی بات مانی جاتی ہے۔ دوسرے میں اطہر من اللہ کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ کوئی اس طرح کا انقلابی اور جذباتی نوجوان نہیں ہے، بہت سمجھدار انسان ہے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے والا ہے۔ تو اس نے اگر فیصلہ کیا ہوگا تو بہت کچھ چیزوں پہ غور کیا ہوگا اور کر کے اس فیصلے پہ پہنچا ہے۔ اس کو کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہے، رہتا ہے اسلام آباد میں ہے، گرچہ پشتون ہے لیکن سری کورٹ سے تعلق ہے، لیکن بہت سمجھدار آدمی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آئسولیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے آئسولیٹ کرنا کسی بھی آبادی کو۔ ہوں تو یہ معلوم نہیں، کیونکہ اب یہ بات یہ ہے کہ عدالتیں بھی فیصلے دے دیتی ہیں، اور جو حکومتی اہلکار ہیں وہ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں آگے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی اور ہے جو فیصلے کر رہا ہے، کیونکہ حکومت کچھ کہتی ہے، ابھی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، ہر روز آ کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور ایسے وہ صوبے جہاں پہ انہی کی جماعت کی حکومت ہے انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو یہ کیا کیا ہو رہا ہے وطن عزیز میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ ہوا ہے نا، ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہوا ہے کہ آہستہ 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 گزشتہ 70-75 سالوں میں ہر ادارے کی ریٹ کمزور ہوئی ہے۔ اچھا اس میں صرف یہی نہیں ہوا ہے کہ سیاسی حکومت کی ریٹ کمزور ہوئی ہے، بلکہ جس طرح آپ یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک انتظامیہ سول انتظامیہ ہوتی ہے، ایک فوجی انتظامیہ ہوتی ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، مل کے چلیں، تب ریاست کی ریٹ مضبوط ہوتی ہے، ورنہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہماری ان میں سارے اداروں کا قصور ہے کہ ہم سب نے مل جل کے ریاست کی ریٹ کو اتنا کمزور کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ریاست کا کوئی ادارہ کوئی فیصلہ کرے، مناسب درست فیصلہ کرے، تو باقی سارے ادارے مل کے کوشش یہ کریں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں، اور خاص طور پہ اگر یہ فیصلہ ایک عدالتی فیصلہ ہو جو کہ ایک پروسیس سے ہو کے ہوا ہو، تو اس پہ تو میرا خیال ہے کسی کو اعتراض کرنے نہیں چاہیے۔ بات تو آپ نے درست کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاں ایک ہے کہ اس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں، اوپن طریقہ کہ آپ اس کے بعد اس سے آپ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر دیں، اگر وہ نہیں کرتے تو اس کو پھر امپلیمنٹ کریں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہماری حکومت جو ہے وہ خود ہی یہ کوشش کر وہ یعنی اپنی ریٹ کو خود ہی سے انڈرمائن کرتی ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ نے ابھی مساجد کی بات کی تھی، یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ حکومت خود اپنی گزارشات لے جا کے جو ہے، جن کو وہ علماء کہتے ہیں، یہ کچھ پرسنالٹیز ہیں، چند پرسنالٹیز ہیں، میں تمام کی تمام مذہبی شخصیات کو اس بریکٹ میں نہیں ڈالوں گی، کیونکہ میرے اپنے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ مذہبی، بہت ہی ڈیپلی ریلیجس آدمی تھے، ابھی ان کی ریسنٹلی وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، لیکن تو اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتی ہوں، کیونکہ تمام جو مذہبی لوگ ہیں وہ ایک کیٹیگری میں نہیں ڈالے جا سکتے، مگر یہ کچھ مذہبی شخصیات ایسی ہیں جن کو علماء کا نام دے کر ان کے سامنے ریاست گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور اس میں بھی گدھے گھوڑے سب برابر کیے ہوئے ہیں، اس میں مفتی منیب الرحمان بھی علماء کی صف میں ہے، اور مولانا عبدالعزیز بھی علماء کی صف میں ہے، جو کہ مسلسل جو ہے ایک ہیبیچول وائلیٹر ہے ریاست کی ریٹ کا۔
तो इसी तरह से इन सब जिनको उलमा कहती है रियासत, उनके सामने घुटने टेकती है, उनके सामने गुजारिशात लेके जाती है। वो आगे से जो है अभी चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो ऐलान करते हैं कि हम मज़ीद सख्ती ला रहे हैं लॉकडाउन में, और अभी इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं 2 हफ्ते के लिए, और अगले ही 1 घंटे में जो है वो मुफ्ती साहब कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम तो जुमा जो है वो हम मस्जिदें बंद नहीं करेंगे और जुमे जुमे की वो होगी नमाज। जबकि पूरी इस्लामी दुनिया में आपने पहले जिक्र किया, तमाम इस्लामी दुनिया में मैं आपको मुल्कों के नाम गिनवा देती हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब समेत जितने मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, सब ने प्रे एट होम के ऑर्डर्स दे दिए। पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों में वाहिद मुल्क है जहां पर, और इंडिया में बाय द वे, इंडिया में पाकिस्तान की पूरी आबादी के करीब करीब जो है वो मुसलमानों की आबादी है, और वहां पर भी प्रे फ्रॉम होम के ऑर्डर्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान और खाना काबा तक बंद है, यानी मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत जिस मकाम की है वो खाना खुदा है, वो भी बंद कर दिया सऊदी हुकूमत ने। यहाँ पर ऐसा क्या मसला है कि मसाजिद जो है उनको आप उसके बारे में कोई बात नहीं, और हुकूमत जो है वो खुद, अभी सदर साहब जो है वो हाथ में पकड़ के 20 नुकात लेकर गए और उनकी मिन्नतें करके उनको राजी करवाया। वही असल में हमारे यहाँ अजीबो-गरीब सूरत हाल है। हमारे जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर और अप फॉर ग्रैब्स। हम्म। वही होता ये है कि हर माशरे में मज़हब मज़हबी हलके होते हैं, हम्म। जिनके अपने जिनका अपना इनकी अपनी हैसियत होती है, उनका अपना अपने असर और रसूख होते हैं। दूसरी तरफ जैसे आप अभी हमने गुफ्तगू की अदलिया है, इंतज़ामिया है, फिर माशरे में मौजूद लिबरल लोग हैं, फिर माशरे में मौजूद जो हैं ताजिर तबका है, माशरे में मौजूद मुख्तलिफ और सरकारी मुलाज़मीन हैं, सब हैं। आप ये करते हैं कि माशरा मज़बूत उसी वक़्त कहलाता है जब सब तबक़ात अपनी अपनी जगह पे मज़बूत हो और सबका कंट्रीब्यूशन हो। आप मुझे दुनिया में किसी एक ऐसे मुल्क की, ऐसे माशरे की मिसाल दे दें, जहाँ कोई सिर्फ़ एक तबक़ा या एक अदारा मज़बूत हो और वो मुल्क मज़बूत और तरक्की याफ़्ता समझा जाता हो। ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ़ वही ममालिक मज़बूत और तरक्की याफ़्ता समझे जाते हैं, जहाँ सारे तबक़ात और सारे अदारों को उनके अपने दायरा-ए-इख्तियार के अंदर रह के काम करने का के एक तो इख्तियारात दी जाएँ, दूसरे उनको इस बात की इजाज़त ना दी जाए कि वो एक-दूसरे में मुदाखलत करें। अब मसलन ये है कि आपने जैसे बात की कि हमारे यहाँ तो सिर्फ़ यही नहीं है कि मतलब उनको इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं, बल्कि होता ये है कि सब तबक़ात जो है एक-दूसरे को माइनस करने के चक्कर में होते हैं। हमारे यहाँ अब तक लोग ये समझते हैं कि हम ज़रा-सा कोशिश करें तो लिबरल्स को माशरे से निकाल के फेंक देंगे, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। हम ज़रा-सा कोशिश करें तो हम उलमा को निकाल फेंकेंगे, उनका वजूद खत्म हो, हम ज़रा-सा कोशिश करें तो हम इंतज़ामिया को निकाल फेंकेंगे। हमें समझना चाहिए कि कोई किसी को निकाल के फेंक नहीं सकता। सबका एक किरदार है, सबने उस मुल्क में रहना है और सबने साथ मिल के काम करना है, और हमारा मुल्क उस वक़्त तक कमज़ोर रहेगा जब तक हम एक-दूसरे को कबूल करना ना सीखें। बिल्कुल सही कहा। अब और ये सबसे अहम बात है, जब तक हर इदारा अपना काम नहीं करेगा और दूसरे इदारों के काम में मुदाखलत करना बंद नहीं करेगा, तब तक कोई भी मुल्क जो है है कोई नहीं, काम नहीं ये चल मुल्क सकता। नहीं है। हमारी भी एक दुनिया में कोई ऐसा मुल्क दिखा दें, जिसमें सिर्फ़ एक अदारा ताकतवर हो या एक तबका ताकतवर हो, उसको हुँ, वो तरक्की याफ़्ता हो। नहीं हो सकता, क्योंकि जब नहीं हो सारे मिल के काम करते हैं, जब तरक्की होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप मसलन एक इंसानी जिस्म को ले लें, आप सिर्फ़ अगर जो हमारे यहाँ जिम में नौजवान जाते हैं और वो सिर्फ़ मसल्स को मज़बूत करने के लिए प्रोटीन्स खाते हैं और वो करते हैं, और आखिर में क्या होता है, हार्ट अटैक हो गया। कई नौजवान जो हैं उनकी डेथ इस बहुत-बहुत रह जाते हैं। तो बिल्कुल सही ये है कहते कि हैं। बात वही है कि अगर आप किसी एक तरफ जो है वो तवज्जो दें और बाकी सबको नज़रअंदाज करें, तो जो है वो खाना खराब ही होता है। आखिर में हमने चूँकि वादा किया था कि आज हम जल्दी जो है वो इसको वाइंड खत्म अप करें, करें। हाँ, करना चाहिए बिल्कुल। तो आप जो है कोई एक चीज़ जो आपको आज के पूरे दिन में स्ट्राइक की हो, या आप आज के इख्तितामी कलमात कैसे करना चाहेंगे? देखिए, जो इस वक़्त है ना सिलसिला, जो बहस चल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, यानी हुँ, एक-दूसरे से फ़ासला रखें, और की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, जो तिया तिया ति ति मनी कारोबार और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जो महदूद हुई हैं, तो उसकी वजह से सारे नुकसानात तो हो रहे हैं। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, खुद अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। ट्रम्प ने कहना शुरू कर दिया है
اس کو ختم کرے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے ایشوز پہ صدر ٹرمپ کا بھی موقف غلط ہے, اور دنیا میں دوسرے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بیماری ہے, یہ ایک نظریاتی بحث نہیں ہے, یہ ایک سیاسی بحث نہیں ہے, یہ بیماری ہے, اس کا ایک پیٹرن ہے. اس وقت اگر نیچے آنا شروع ہوئی تو اس لیے شروع ہوئی کہ علاج اب تک ہے نہیں, دوائیں اب تک آئی نہیں ہیں اس کی, صرف اس لیے نیچے آنا شروع ہوئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلے رکھ رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کم کر دیں گے دوبارہ زیادہ شدت سے آئے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی. تو پلیز کوئی بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں, ورنہ اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے, اور اس میں مزید اضافہ نہیں کر سکتی. آپ نے بالکل جو ہے ٹھیک نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. صرف میں آخر میں آپ ہی کی جو بات آپ نے پہلے کہی تھی اس کو دوبارہ دہرانا چاہوں گی کہ جو کچھ انور صاحب نے کہا ہے بیماری کے معاملے میں وہ تو ہمیں آبزرو کرنا ہے, لیکن ریاست کو جو آبزرو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں, کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے معاملے میں مداخلت نہ کرے. اور یہ ویسے بھی جو ایگزیکٹو کے انڈر ادارے آتے ہیں ان کو ایگزیکٹو کے انڈر کام کرنا چاہیے. ان کو ایک متوازی حکومت بنا کر اور ایک متوازی ریاست کے طور پر اگر وہ کام کریں گے تو خدا نخواستہ پورے پاکستان کو جو ہے اس کا نقصان ہوتا یعنی آیا سب کو ہے. ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جی, اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور جو باقی ہمارے تین کہتے ہیں کہ ستون ہوتے ہیں ریاست کے, عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ, اور ان تینوں کو اگر جو ہمارا سسٹم ہے پارلیمانی نظام, اگر یہ تینوں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے تو ریاست نہیں چل سکتی, اور اگر چلے گی تو وہ جو ہے وہ تباہی کی طرف ہی جا رہی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ایک تو تمام اداروں کو اس کا خیال رکھنا ہوگا, دوسرا ہمارے عوام کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کو عوام کو میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اختلافات جو ہے نا کسی موجودہ زمانے میں ایک موجودہ معاشرے میں اختلافات دشمنی نہیں ہوتے. بالکل درست. خاص طور اختلاف سے اختلاف ہمارا رائے مذہب بھی بالکل کہتا ہے اختلاف باعث برکت ہوتا ہے, کہ آپ جب مختلف الخیال لوگ رہتے ہیں ہر ملک میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ڈس ایگری بھی کریں گے. وی نیڈ ٹو لرن ٹو لیو ود ڈس ایگریمنٹ, بالکل صحیح. کہتے ہیں ایگری ٹو ڈس ایگری, یہ بہت ضروری ہے. بالکل درست, بالکل درست. اسی بات پر میرا خیال ہے کہ ہم اختتام کرتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, اور کل آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.